دین اسلام انسان کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ دین اسلام یہ عالمگیر اور آفاقی دین ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے اور اس کی ہر ضرورت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان دین اسلام میں موجود ہے۔ کب انسان کو کیا کرنا ہے، انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہر ایک مسئلے کی طرف دین اسلام رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام میں کھیل کود کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ دین اسلام نے جہاں عبادت کا طریقہ بتایا، ریاضت کا طریقہ بتایا، وہیں کھیل کود کے بارے میں بھی رہبری کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو بے اعتدالی تھی، لوگ جو غلط طریقے سے کھیلا کرتے تھے، جانوروں کو باندھ دیا کرتے تھے، اس پر تیر اندازی کیا کرتے تھے اور جانوروں کو مارتے تھے بغیر فائدے کے، بغیر مطلب کے، صرف کھیل کود میں، تو اس کو دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کھیل جس سے دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، تو وہ کھیل دین اسلام میں جائز ہے۔ اور ایسا کھیل جس سے لڑائی جھگڑا، کسی کو نقصان ہو، گالی گلوج ہو، کسی طرح کا جوا ہو، شرط لگائی گئی ہو، تو اس طرح کے کھیل کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کھیل اور ورزش نیک نیتوں کی بنیاد پر ثواب کی چیز بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن۔ تو اگر ہم کھیلتے ہیں، اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے گی اور ہمارے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہوگی، ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی، ہم اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے، اپنے دیش کی خدمت کریں گے۔ جب ہم مضبوط رہیں گے تو ہم اپنے دیش کو مضبوط کریں گے، تو پھر اس میں ہمارے لیے ثواب ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247، تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے طالوت کو بنی اسرائیل میں بادشاہ متعین فرمایا تھا اور انہیں علم کے ساتھ جسمانی قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے علم بھی ہم حاصل کریں اور جسمانی طاقت اور قوت بھی ہم حاصل کریں۔ سورۃ الانفال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کرو اور ایسی طاقت اور قوت ہو جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ تو اس لیے جب ہم مضبوط رہیں گے، مستحکم رہیں گے، ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی، تو ہم اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفینس، کہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اور علمی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمزور کا، غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، یعنی بے بس آدمی، کمزور آدمی، مجبور آدمی جب ہو جاتا ہے تو اپنے رشتہ دار اور سگے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ خالی جیب اور خالی پیٹ آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر عزت دار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، طاقت اور قوت والے ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے رشتہ دار قریب کے نہیں بھی ہوتے ہیں، تو زبردستی آدمی اس سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو آدمی اس کے خاندان میں غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے،
بے بس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو ایسے رشتہ داروں کی طرف بھی توجہ لوگ بہت کم دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہر اعتبار سے طاقت اور قوت پیدا کرنا ہے۔ دین اسلام کے اندر جو کھیل بتایا گیا ہے جس سے ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے، اس کھیل کو ہم اپنائیں، یا اس کا بدل ابھی کے دور میں جو بہتر ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر محلے میں ایک جم خانہ ہو، ایکسرسائز کا روم ہو، جہاں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ایکسرسائز کریں، اپنی صحت کو اچھی بنائیں، اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں۔ لیکن اس چیز کی کمی ہے، اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ جب ہمارے نوجوان، ہمارے بچے مضبوط ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ آرمی میں جائیں گے، پولیس میں جائیں گے، ہمارے دیش کو مضبوط کریں گے۔ لیکن وہ موبائل پر گیم کھیلتے رہیں گے، لہو و لعب میں مشغول رہیں گے، الٹا سیدھا کام کرتے رہیں گے، اپنے دماغ کو خواہ مخواہ کا پب جی میں اور لوڈو گیم میں اور اس میں نہ معلوم کتنے طرح کے کیا خرافات گیم نکل چکے ہیں۔ ایسے گیم نکل چکے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے بچے پھانسی لگا لیتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ چھت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے کھیل کو دین اسلام نے کیا ہے کہ حرام قرار دیا ہے۔ تو جو جائز کھیل ہے اس کو ہم کھیلیں، جو ناجائز کھیل ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر اندازی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، اس پر ذوق اور شوق اس کا ابھارا اور فرمایا کہ تم تیر اندازی کرو۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی سیکھو، الا ان القوت الرمی، کہ سنو طاقت تیر اندازی میں ہے، طاقت تیر اندازی میں ہے۔ تو اس زمانے کا یہ کھیل تھا، تو جس طریقے سے ہو سکے کھیل میں کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا کھیل آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس زمانے میں گھوڑ دوڑ ہوا کرتا تھا، گھوڑ سواری ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کی طرف رغبت دلائی، ترغیب دی اور فرمایا کہ گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرواؤ، مقابلہ کرو، اور جیتنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام سے بھی نوازا ہے۔ تیراکی، جو سوئنگ، جس کے اندر آدمی دریا میں اور پھر اسی طریقے سے کیا ہے کہ تالاب میں آدمی تیرتا ہے، تو اس میں بھی اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور بہار کے اندر تو سیلاب آتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہنر ہوگا تو ہم خود بھی اپنے جان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی بھی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے تیراکی بھی ایک ہنر ہے، تو یہ آنا چاہیے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو غیر اربع خصال تأدیب الرجل فرسه وملاعبته اہلہ ورمی بین الغرضین وتعلیم السباحۃ، کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل نہیں ہے، وہ کھیل تماشا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل نہیں ہے، جس سے آپ کی نماز چھوٹ جائے، جس سے آپ فرض چیزوں کو چھوڑ دیں، تو ایسا کھیل جائز نہیں ہے۔ ہاں، 4 کاموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا گھوڑا سدھانا، یعنی گھوڑ سواری سیکھنا، اس پر ایکسرسائز کرنا، جو فنون ہوتے ہیں وہ فنون کو سیکھنا، اپنی محترمہ کے ساتھ دل لگی کرنا، ان کے ساتھ ہنسی تفریح کرنا، اور 2 نشانوں کے درمیان دوڑ لگانا، دوڑ میں مقابلہ کرنا، اور نمبر 4 تیراکی سیکھنا۔ تو ان سب کی اجازت ہے، اور اسی معیار پہ آج کے دور میں جو کھیل ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کھیل کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی ہم اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نیزہ چلانا، بھالا چلانا، یہ بھی ایک مستحسن کھیل ہے۔ نیزہ چلانا، بھالا چلانا
लाठी चलाना, तलवार चलाने का तरीका सीखना, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर ताकत और कुव्वत पैदा करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ये जायज है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप मेरे हुजरे के दरवाजे पे खड़े हो गए, जबकि कुछ हबशी निजों के साथ मस्जिद के बाहर सेहन में खेल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर से छुपाया और आपके कान और कंधों के दरमियान हबशी को खेलते हुए मैं देख रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्जिश के तौर पर चहलकदमी भी फरमाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहलकदमी के वस्फ को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तेज चहलकदमी करते हुए किसी को नहीं देखा। ऐसा लगता था कि जमीन आपके लिए समेट दी गई है। को मालूम होगा कि अरब के अंदर एक मशहूर पहलवान था, उसको अपनी ताकत और कुव्वत पे फख्र नाज था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता है मुकाबला करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कुश्ती में पछाड़ देते हैं। जिस मशहूर पहलवान को रुकाना के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए हमारे अंदर भी ये हुनर हो, ये ताकत हो, ये कुव्वत हो। दीन इस्लाम में हर वो खेल नाजायज है, हराम है, जिसमें बाजी लगाई गई हो, शर्त लगाई गई हो कि जीतने वाला हारने वाले से 10,000 रुपया लेगा, जिसको हम जुआ और सट्टा कहते हैं। तो ये चीजें हराम हैं। कुछ लोग मुर्गबाजी, बटेरबाजी इस तरह का खेल खेलते हैं, जिससे क्या है कि जानवरों से लड़ाते हैं और उसमें बाजी लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि मेरा बैल जीत जाए, मेरा मुर्ग जीत जाए, मेरा परिंदा जीत जाए तो हम तुमसे 10,000 रुपया लेंगे। तो इस तरह का खेल जायज नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को आपस में लड़ाने की ममानियत फरमाई है। ताश, कैरम बोर्ड, लूडो, वीडियो गेम, इन सब से भी इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन कोई अगर 2 टीम खेल रही हो, उन दोनों में कोई शर्त न हो, तीसरा कोई आदमी उस पर इनाम रख दे कि जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी, उसके हर फर्द को 1,000 रुपया हम देंगे, ये हमारी तरफ से इनाम है, तो ये जायज है। मिजाज को फरेश करने के लिए सैरो तफरीह करना, खुशकुन मनाजिर को देखना, बुलंदो बाला इमारात को देखना, आसार कदीमा को देखना, तहजीबों के फन और क्या है कि उसके खंडरात को देखना, उसके लिए सफर करना, जिसमें नमाज हम कज़ा न करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो जायज है। कुरान करीम में कहा गया कि कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि रुए जमीन पर सैर करो, तफरी करो और देखो कि जुर्म करने वालों का क्या अंजाम हुआ, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से इबरत का निशान बनाया। आजकल स्टेज पर ड्रामा बाजी होती है, उसमें किसी तरह का धोखा न हो, गाना बजाना न हो और किसी मोमिन की किरदार कशी न की गई हो और शक्ल बिगाड़ी न गई हो, औरत मर्द का इख्तिलात न हो, शरीयत के खिलाफ कोई चीज उसमें न हो, तो वो जायज है। आजकल पतंगबाजी के खेल भी बहुत ज्यादा आम होते जा रहे हैं और इसमें देखा जाता है कि अच्छे अच्छे बच्चे, होशियार और बाज नौजवान भी इसमें हिस्सा लेने लगे हैं। इसके बहुत नुकसानात हैं, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। इसमें होता है ये कि कई हादसे हो गए, पतंग उड़ाते उड़ाते छत पर से नीचे गिर गए, उसको पता भी नहीं चला, हाथ पांव टूट गया, अपाहज बन गए। उसी तरीके से एक के पतंग को दूसरे काटने के चक्कर में क्या है कि अपने आप का नुकसान कर लेते हैं
اور جو پتنگ کٹتی ہے تو اس کے دھاگے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ بعض جگہ اس دھاگے سے کئی آدمی کے گلے کٹ گئے. وہ پھنس جاتا ہے دھاگا، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، گردن تک کٹ جاتی ہے اور موت کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے ایسے کھیل کو نہیں کھیلنا چاہیے جس سے ہماری جان کا، ایمان کا اور ہمارے اعمال کا نقصان ہو، ہمارے اوقات کا نقصان ہو. ایسا کھیل کھیلیں جس سے ہماری جسمانی طاقت اور قوت یا پھر ہماری دماغی طاقت اور قوت بڑھے، جس سے ہم کو فائدہ حاصل ہو. تو ایسا کھیل ہم کھیل سکتے ہیں، اور جس سے نقصان ہو اس طرح کا کھیل ہم نہیں کھیل سکتے ہیں. کشتی ہے، کبڈی ہے، فٹ بال ہے، اس طرح کے جو بھی کھیل ہیں جس سے جسمانی طاقت اور قوت بڑھتی ہے، اس طرح کا کھیل بغیر شرط لگائے ہوئے ہم کھیل سکتے ہیں، یہ جائز ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور بعض لوگ اللہ سے غافل کر دینے والی چیز خرید لیتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. موبائل ابھی کے دور میں زیادہ تر لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے. اس کے بغیر زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے. چونکہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہے تو موبائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور رات میں اٹھ کر کے کہیں جانا ہے، روشنی کی ضرورت ہے تو موبائل سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. وقت دیکھنا ہے، گھڑی موبائل کے اندر موجود ہوتی ہے، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے. روپیہ پیسے کا لین دین کا معاملہ ہے تو موبائل سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور سارے ڈاکومنٹس آدمی موبائل کے اندر بھی رکھتا ہے. اسی طریقے سے گیس کا معاملہ ہے، بینک کا معاملہ ہے، تو یہ سب چیزیں موبائل سے جڑ گئی ہے. تو موبائل ابھی کے دور میں ایک ضروری چیز بن گئی ہے، لیکن اس کو ہم غلط چیز میں استعمال نہ کریں. موبائل میں خالی وقت کے اندر علماء کرام کے بیانات سنیں، اور ایسے علماء کرام کے بیانات سنیں جو صحیح عالم دین ہو، صحیح عقیدہ والا ہو، صحیح شریعت کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا ہو. اس سے ہم اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں کہ کن عالم کی تقریر ہم کو سننی چاہیے اور کس کی نہیں سننی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کی سن لیتے ہیں جو انسان کو قرآن حدیث کے نام پر گمراہ کر دیتا ہے اور شرک اور بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے. تو ان چیزوں، ان خرافات سے بچنا چاہیے. یوٹیوب پر بہت سے غلط علماء کرام کے بیانات ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے اچھے علماء کرام کی تقریر کو سننا ہے، ان کی نصیحت کو سننا ہے، اور غلط چیزوں سے، غلط چیز دیکھنے سے، غلط چیز سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. غلط کھیل کود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے.